السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ 26 اور 27 فروری 2019 جب بھارت نے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ پر ایئر سٹرائک کی اور اس کے جواب میں پاکستان نے 2 بھارتی طیارے تباہ کیے، اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا، پاکستانی حکام کو کس کس شخص کو یعنی کہ سول اور ملٹری قیادت میں کیسے کیسے پتہ چلا، کس کس کا کیا رسپانس تھا، اور ایک پاکستانی حکام کا اعلیٰ ترین اجلاس اس کے اندر کیا ہوا تھا، کیسے 2 جرنیلوں نے بھارت پر حملے کے حق میں دلائل دیے، اور کیسے جو بھارت نے میزائل حملے کا پروگرام رہا تھا اس کا جواب دینے کا پروگرام بنایا گیا، کون کون سے ممالک اس کے اندر کودے، اور کیسے پائلٹ ابھی نندن کو واپس کیا گیا، اور یہ سارا کچھ کیا ہوتا رہا۔ آج اس ساری کہانی سے میں پردہ اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو بڑی ایکسکلوزیو تفصیلات دوں گا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بھارت نے ایک ایئر سٹرائک کی تھی 2019 میں 26 فروری کو بالا کوٹ پر، اور اس ایئر سٹرائک کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے اپنا جوابی رسپانس دیا تھا، 2 طیارے بھارت کے گرا لیے تھے۔ اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو میں آج آپ کو خبریں دینے والا ہوں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اجلاس تھا، اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی موجود تھے، آرمی چیف موجود تھے، ایئر چیف موجود تھے، نیول چیف موجود تھے، وزیر دفاع موجود تھے، اور کچھ دیگر جو ہیں وہ مختصر سے لوگ موجود تھے، مختصر تعداد میں لوگ۔ اس اجلاس میں کیا ہوا یہ اس کی آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں انہی کے ساتھ ایک شخص وہاں موجود تھا جو یہ تمام صورتحال کو دیکھ رہا تھا، بلکہ شاید اس صورتحال کا حصہ بھی تھا۔ اس کہانی کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مستند ہے، اس کا آپ اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے 2019 میں، وزیر اعظم تو وہ تھے لیکن وہ کوئی اتنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی کامیابی سے وزارت عظمیٰ نہیں چلا پا رہے تھے، بہت کم وقت دیتے تھے پاکستان کے معاملات کو، دن 12 بجے دفتر آنا، 3-4 بجے واپس چلا جانا، اور باقی بس وہ اپنی جو ہے ترجمانوں شرجمانوں کے بیچ میں بزی رہتے تھے، نیشنل ایشوز کے اوپر کوئی زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جب پلوامہ پر حملہ ہوا اور بھارت کی طرف سے تسلسل سے یہ الزام عائد کیا جانے لگا کہ اس کے اندر پاکستان ملوث ہے، اور اس الزامات کے جواب میں جو پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بھی جو ہیں وہ بین الاقوامی جو قوتیں تھیں ان کو یہ باور کروایا کہ جناب آپ ہمیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت یہ الزام لگا رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو ہم اس کا کیسے جواب دے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اس حملے میں ملوث نہیں ہے، اور اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی غیر ریاستی عناصر اس کے اندر ملوث ہیں تو ہمیں وہ اس کے ثبوت فراہم کرے، ہم ضرور ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اس چیز کی ہم مکمل یقین دہانی کراتے ہیں۔ لیکن بھارت کے اپنے مسائل تھے، بھارت کے اپنے مسائل یہ تھے کہ بھارت کے اندر تو جو نریندر مودی کی حکومت ہے وہ تو خالصتاً چلتی ہی پاکستان مخالف بیانیے کی بنیاد پر ہے، تو جو نریندر مودی اور ان کی جماعت تھی اور جو ان کا بھارت کا میڈیا جس کو مودی میڈیا کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر دی اور نریندر مودی کی حکومت کو اکسایا کہ جناب آپ پاکستان کے خلاف اس سے اسٹرائک کریں جس طرح آپ نے فلاں ملک کے خلاف کی تھی، وہ جو چھوٹے چھوٹے 2-3 مسائلوں کے خلاف بھارت کبھی کبھار کوئی بدماشی وغیرہ کر جاتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یار پاکستان بھی کوئی اسی طرح کی کوئی گڑی بڑی ریاست تو نہیں ہے، لیکن ایک جو نریندر مودی اور ان کی میڈیا نے ایک ہوا بھارت کو بنا کر کریٹ کیا تھا کہ شاید کوئی بھارت کوئی دنیا کی بڑی سپر طاقت بن گیا اور اس کے سامنے پاکستان کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگرچہ کہ بھارتی جو قیادت ہے، جو سنجیدہ لوگ ہیں، ان کو بڑی اچھی طریقے سے احساس ہے کہ جب 2 نیوکلیئر پاور آمنے سامنے ہو جائیں تو پھر بچتا کسی کا بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن نہ عاقبت اندیشی کیجیے سمجھیے، یا وہ جو خود انہوں نے مودی میڈیا نے جو دباؤ ڈالا اس کے نتیجے میں ان کو پاکستان کے اندر ایک ایئر سٹرائک کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ ڈرامہ اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اب بھارت اتنا بھی گیا گزرا ملک نہیں ہے کہ وہ ایئر سٹرائک کرے اور کسی ایسی جگہ پہ کر دے جہاں پہ کچھ نہ ہو، لیکن جہاں پر ایسا ہی ہوا اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ خوف کی عالم میں وہ داخل ہوئے، کیونکہ جس طریقے سے وہ چند ایک بم مار کے بھاگے انڈین طیارے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی افراتفری کا شکار تھے یا وہ کتنے گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ 2-3 جگہ پر انڈیا نے انٹر ہونے کی کوشش کی، شاید وہ تو جو بٹانے کی کوشش تھی اور ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، اس کے بعد وہ بالا کوٹ کی سائڈ پہ گئے
اور وہ جو جہاز بم انہوں نے گرائے اور چلے گئے، اور وہ بم جو ہیں وہ بالکل غیر آباد علاقے میں لگے اور کوئی کسی قسم کا وہاں پہ جانی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں 2-3 درخت اور چند ایک کوے جو ہے ان کی ایئر سٹرائک کے نتیجے میں گئے تھے۔ لیکن یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ ایئر سٹرائک میں نقصان ہمارا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ معاملہ تھا پاکستان کی قومی سلامتی کا، کہ اگر پاکستان اپنے بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی پر خاموش رہتا ہے تو پھر آئندہ کے لیے تو راستہ کھل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگوں نے گھر کے صحن میں رستہ بنا لیا والا معاملہ، اگر پاکستان بات کو جواب نہیں دے گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ تو خالہ جی کا گھر ہے، جب دل چاہے آپ چلے جائیں۔ تو یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ تھا۔ اچھا، یہ جب واقعہ ہوا تو یہ الس صبح کا ٹائم تھا، الس صبح یہ حملہ ہوا، اور اس وقت جو چیف آف جنرل سٹاف تھے غالباً جنرل ندیم رضا، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس واقعے کی اطلاع دی کہ جناب یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ابتدائی اطلاع کے مطابق تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن ہم مزید اس کی جو ہے وہ تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ جس پر جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ اس کی مزید تفصیلات لے کے مجھے دوبارہ بتائیں کہ ایگزیکٹ کیا ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ تو ابھی ابتدائی اطلاع ہے، لیکن اس کو مزید ذرا کاؤنٹر چیک کر لیجئے۔ اس کے بعد کاؤنٹر چیک اس معاملے کو کیا گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کو یہ اطلاع دی گئی کہ جناب اس کے بیچ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، اور جو دیگر متعلقہ حکام ہیں ان کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ اس پر جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ موقف تھا کہ جی یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کا جو ریئیکشن ہم نے دینا ہے، وہ ڈی جی ISPR تو آگے ٹی وی پر انہوں نے بتا دیا کہ جی ایسا واقعہ ہوا ہے، انڈیا کی طرف سے خلاف ورزی کی ہے، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں یا کارروائی کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی گورنمنٹ کا آفیشیل موقف ہوگا وہ ہم نے ابھی نہیں دینا، ہم ذرا صبح ہو لینے دیں، ہم آپس میں چیزوں کو ڈسکس کر لینے کے بعد ہم اپنا آفیشیل موقف دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا، جو انہوں نے آگاہ کرنے والے افسر سے جو پہلا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جنرل باجوہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب جنرل باجوہ صاحب یہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس معاملے کو صبح دیکھیں گے، صبح ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا جی اوکے۔ اس کے بعد پاکستانی حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے ایئر سٹرائک کے ذریعے کا جواب ایئر سٹرائک کے ذریعے دیا جائے، ایسے طریقے سے ایئر سٹرائک کی جائے کہ بین الاقوامی بارڈر بھی کراس نہ کیا جائے، اور جو بھارت ہے اس کو اس کا دندان شکن جواب بھی دے دیا جائے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے بڑی خوبصورت اور جامع منصوبہ بندی کے تحت پاکستان ایئر فورس نے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھارت کے جنوبی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، اور یہ جو پاکستانی حکام تھے، پاکستان کی جو ملٹری قیادت تھی، انہوں نے اپنے پائلٹس کو کہا تھا کہ جی یہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ لاک کرنا ہے اور اس کی تصویر بنانی ہے، تصویر بنانے کے بعد اس کی سائڈ پر بم پھینکنے ہیں، اور تاکہ دشمن کو یہ پتہ چل جائے کہ جناب یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، چونکہ ہمارا بھی جانی نقصان نہیں ہوا تو ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا جانی نقصان ہو، لیکن کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ جب چاہے ہمارے اندر گھس کر ہمارا کباڑہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور بھارت میں اس وقت خوف کی فضا زیادہ پھیلی جب پتہ یہ چلا کہ جس وقت پاکستان کے طیاروں نے بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا، اس کو لاک کیا، اس کی تصویریں بنائیں، اس کی سائٹ پر بم پھینک کے چلے گئے، اس وقت بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت جو ہے وہ اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھے۔ اگر پاکستانی فورسز اگر اس وقت ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑا دیتی تو بھارت کے آرمی چیف بھی اس حملے میں فارغ ہو جاتے۔ تو یہ ایک بھارت کے لیے خاصی خوف زدہ کرنے والی بات تھی۔ اب بھارت کے ساتھ سچویشن یہ تھی کہ وہ ایک دفعہ تو آئے، لیکن وہ بغیر اپنے ٹارگٹ کسی جو انہوں نے ایک فرضی قسم کا ٹارگٹ بنایا تھا اس کو نشانہ بنایا بغیر وہ واپس چلے گئے، جنگلوں میں بم پھینک کے چلے گئے یا پہاڑی پہ بم پھینک کے چلے گئے، تو دوبارہ انہوں نے پاکستان کے اندر انٹر ہونے کی ضرورت نہیں کرنی تھی۔ لیکن جب پاکستانی طیارے وہاں سے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کو لاک کیا تو انڈین طیارے جو ہیں ان کو اطلاع ملی اور وہ آئے، اور اس کے نتیجے میں 2 انڈین طیارے اور 1 انڈین ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس واقعے میں مار گرائے گئے۔ اچھا، وہ جو بھارتی ہیلی کاپٹر جو تباہ ہوا اس کو پاکستانی فورسز نے تباہ نہیں کیا تھا، اس کو بھارت کی ہی جو ہم کہتے ہیں کہ پینک پھیل جاتا ہے، ان لوگوں نے خود ہی اپنا ہیلی کاپٹر دشمن کا ہیلی کاپٹر سمجھ کے گرا لیا، بعد میں پتہ چلا وہ اپنا ہی ہیلی کاپٹر تھا۔ لیکن وہ ابھی نندن کو جو گھیر کر پاکستانی حدود کے اندر لایا گیا اور اس کے بعد اس کا طیارہ گرا لیا گیا، اور جو ایک اور ان کا طیارہ تباہ ہوا تھا جس کے بارے میں کافی آج تک شکوک و شبہات ہے کہ جی وہ کیسے تباہ ہوا تھا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ تباہ ہوا تھا، لیکن وہ کیسے تباہ ہوا، وہ تھا SU-30 طیارہ انڈین ایئر فورس کا۔ وہ اس کو انہوں نے ہٹ کیا، وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا، ڈیمیج ہو کے وہ واپس اپنے رن وے پہ پہنچا، اور رن وے پر لینڈ کرتے ہوئے وہ اس میں آگ لگ گئی، چونکہ وہ بہت بری طرح ڈیمیج تھا طیارہ، تو وہ طیارہ وہاں پر تباہ ہو گیا۔
ابتدائی طور پہ اطلاع ملی تھی کہ 2 پائلٹ پکڑیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، 1 پائلٹ پکڑا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ صورتحال کافی کشیدہ ہو گئی، اور کشیدہ اس طرح سے ہو گئی کہ پاکستانی حکام کا یہ کہنا، یہ میں اپنے ذرائع کی بات کروں، بڑے مستند ذرائع کی میں بات کروں، بہت ٹاپ لیول کے سورسز کی بات کروں، انہوں نے یہ مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمارے فرینڈز ہیں، فرینڈ سے مراد جو بین الاقوامی سطح پہ ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں، ان میں سے کسی ایک ملک نے پاکستان کو یہ اطلاع دی کہ جناب بھارت نے برہموس حملے کا میزائل جو نہیں نصب کر دیے ہیں، اور پاکستان کے فلاں مقامات پر یہ حملہ کیے جائیں گے، اور یہ آج رات 9 بجے حملے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ چونکہ ایک معاملہ پاکستان میں چل رہا تھا، اس صورتحال کا پاکستان کی پبلک کو بھی علم نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی بات کوئی نیشنل میڈیا پہ کر کے ہماری حکومت یا ہماری فورسز جو ہیں وہ اس معاملے کو عوام کے اندر کو خوف ہراس کی فضا تو نہیں پھیلانا چاہتی تھی، یا مطلب عوام کو میں اشتعال پھیلتا ہے، وہ بھی ایک بات ہے، تو اس سے بھی محفوظ رکھنا، تو بڑا سوچ سمجھ کے، بڑا ناپ تول کے ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو جو ایک پھر میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان موجود تھے، اس میں اس وقت کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات موجود تھے، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، اس میں اس وقت کے جو ایئر چیف ہیں سہیل امان وہ موجود تھے، ایئر مارشل سہیل امان، اور اس وقت کے نیول چیف ایڈمرل ذکاء اللہ وہ اس میں موجود تھے، وزیر دفاع موجود تھے، اور کچھ دیگر حکام اس میں موجود تھے۔ اور اس کے اندر ایک بڑی ان کی آپس میں ایک بحث ہوئی کہ یہ جو بھارت اگر میزائل اٹیک کرتا ہے تو اس کا ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ خفیہ میٹنگ ہے جو آج تک کبھی منظر عام پر نہیں آئی، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے اندر جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے جنرل زبیر محمود حیات، انہوں نے مبینہ طور پر اس چیز کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی وزیر اعظم کو بھی اور دیگر شرکاء کو بھی کہ اگر بھارت ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے جواب میں بھارت کے اوپر ایک مکمل حملہ کر دیا جائے اور جنگ چھیڑ دی جائے گی، دیکھی جائے گی پھر ہم جو بھارت ہمارا کرے گا یا ہم بھارت کا کریں گے وہ پھر دیکھی جائے گی۔ اچھا، اس پر جب باقی پارٹیسپینٹس نے سے رائے لی گئی تو ان کو اس معاملے میں جو اس وقت کے ہمارے نیول چیف تھے ایڈمرل ذکاء اللہ، انہوں نے بھی اس موقف کی حمایت کی، لیکن جو اس وقت جو ہمارے آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو ہمارے ایئر چیف تھے سہیل امان، ان دونوں نے یہ کہا کہ مکمل جنگ چھیڑ دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو جواب میں اپنی کیپیبلٹی دکھانی تھی، وہ تو ہم نے دکھا دی، اب اگر وہ ایئر اسٹرائک کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا جواب جو ہے وہ میزائل حملے کے ذریعے ایئر اسٹرائک کرتے ہیں، ایئر اسٹرائک بھی تو جہازوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، میزائل کے ذریعے بھی ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں ہم ان کو اسی طرح ایک کے بدلے میں 2 میزائلز کے ساتھ ان کو جواب دیں گے، لیکن مکمل جنگ کی طرف ہم نہیں جائیں گے، مبادلہ یہ کہ ہم پر وہ مسلط کر دی جائے۔ اچھا، یہ جو رائے تھی اس رائے کو زیادہ مقدم جانا گیا، اور اس کے بعد آرمی وزیر اعظم تو خیر اس سارے معاملے میں خاموش رہے، اور انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر کیا کرنا ہے تو ان کا جی پھر ایک بریفنگ بھی دیتے، پارلیمنٹ کو ایک کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی جائے۔ اب جب پاکستان کے اعلیٰ فوجی قیادت پارلیمنٹ میں بریفنگ دینے پہنچی تو اس میں حسب عادت اور حسب معمول عمران خان صاحب نہیں تھے، وہ ہر قومی سلامتی کے مسئلے پر وہ عموماً جو سلپ ہو جایا کرتے ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ قیادت کو اس بات کا شکوہ بھی ہے، عسکری قیادت کو، وہ بہرحال گئے وہاں پر، انہوں نے میٹنگ کی، اور وہ جو ہمارے جو سول ملٹری قیادت جو تھی یہ وہاں پر گئے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے بریفنگ دی، ساری صورتحال بتائی، لیکن یہ جو حملے والا میزائل والا معاملہ تھا یہ نہیں بتایا، اور وہ جب حکام وہاں پر یہ بریفنگ دے رہے تھے تو وہاں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے علم میں تھی یہ بات کہ جناب آج رات 9 بجے برہموس میزائل کا حملہ پاکستان کے اوپر ہونا ہے۔ اچھا، اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جواب میں انہوں نے ایک حکمت عملی تیار کر لی تھی، اور وہ حکمت عملی یہ تھی کہ 5 ٹارگٹ انہوں نے انڈیا کے اندر بھی لاک کر لیے تھے کہ اگر برہموس کے حملہ ہوتا ہے، اور وہ 1-2 غالباً انہوں نے ٹارگٹ کرنے تھے جگہ، تو اس کے جواب میں 5 جو ہیں وہ ٹارگٹ انہوں نے کر لیے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنے میزائل فکس کر دیے تھے، اور ہر طرح کی جوابی حملے کی تیاری مکمل تھی۔ اچھا، پھر بیچ میں انٹر ہوتا ہے جی برطانیہ، برطانوی حکام اس معاملے میں کودتے ہیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے وہ رابطہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں معاملات کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر وہ کریں گے تو یہ ہم نے پھر یہ جواب دینا ہے، اور پھر بے شک آپ بتا دیں انڈیا کو اگر وہ یہ جواب لینا چاہتے تو ہم پہلے بھی ہم نے جواب دیا تو زیادہ سخت دیا ہے، اب وہ اگر برہموس سے حملہ کرے گا تو پھر ہمارے میزائل بھی تیار ہیں، پھر ہر ایک میزائل کے بدلے میں 2 میزائل جائیں گے، 4 میزائل جائیں گے، تو پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں کا نقصان ان کا ہو جائے گا، اگر کئی سالوں کا نقصان ہمارا ہو جائے گا پھر ہم اس چیز کو تو نہیں دیکھیں گے۔ تو بہرحال وہ جو برطانوی جو ملٹری حکام تھے، اور یہ میں ملٹری حکام کی بات کروں، برطانوی ملٹری حکام اور امریکہ کے ملٹری حکام نے جو ہے وہ ان کو یہ بات بتائی انڈیا کو، اور ان کو کہا کہ اگر آپ اس طرح کی غلطی کریں گے تو پاکستان کی طرف سے جو آپ کو جواب ملے گا وہ انتہائی سخت ہوگا، شاید وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو، آپ اس کو برداشت بھی نہ کر سکیں۔ جس پر بھارت جو ہے وہ میزائل کا حملہ کرنے سے آخری لمحوں پر بھارتی حکام کی طرف سے وہ فیصلہ بدلا گیا، کیونکہ ان کو جو بین الاقوامی قوتیں تھیں انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی جان یہ اب آپ کے ہاتھ سے گیم پھر نکل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو ہمارے جو حکام تھے ان کو انٹیلیجنس سورسز سے یہ اطلاع ملی کہ جناب چونکہ مودی صاحب کا تو سارا الیکشن ہی اینٹی پاکستان ہوتا ہے، اور یہ جو صورتحال ہوئی ہے وہ منہ کی کھانی پڑی ہے، 2 بندے ان کے 2 جہاز ان کے مارے گر گئے اور وہ بڑی سبکی ہوئی ہے ان کی پورے انڈیا میں۔ تو اب وہ چونکہ اگلا الیکشن انہوں نے جیتنا ہے تو وہ اب کوئی کوئی خطرناک قسم کی پریس کانفرنس آج شام کو 5 بجے کر دیں گے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد پھر معاملات شاید اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ وہ خود مودی سرکار بھی پیچھے نہیں ہٹ سکے گی، وہ اس جنگ کے ماحول کی طرف دھکیل دے گی پورے خطے کو، اور پھر یقینی بات ہے پاکستان کا بھی جواب ایسے ہی ہونا تھا۔ تو پھر دنیا میں 2 ویسے ملک لڑ پڑیں تو پوری دنیا جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، یہاں پہ 2 نیوکلیر پاورز اگر آپس میں لڑ پڑتی تو پھر تو معاملات بڑے خراب ہو جانے تھے۔ اس صورتحال میں جو ہمارے حکام ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم برطانیہ کو بھی بتا دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ ہم واپس کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جی ہم پائلٹ واپس کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اچھا میں نے جانا ہے 4 بجے پارلیمنٹ، تو پھر میں 4 بجے یہ اناؤنس کر دیتا ہوں۔ چونکہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ 5 بجے کا ٹائم کی اطلاع ملی تھی کہ پریس کانفرنس ہونی ہے بھارت میں، اور 4 بجے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں اپنی اسپیچ میں کہہ دوں گا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے آپ کہہ دیں۔ عمران خان صاحب نے وہ 4 بجے جو ہے وہ اسپیچ کی پارلیمنٹ میں، اور کہا جی ہم ایک گڈ جسچر کے لیے ہم انڈیا کا جو پائلٹ ہے وہ واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلے روز وہ پائلٹ واپس کر دیا گیا۔ لیکن جب یہ وزیر اعظم نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا تو اس سے صورتحال ڈیفیوز ہوئی، اور وہ جو ایک پریس کانفرنس بھارت میں 5 بجے شام کو ہونی تھی وہ پریس کانفرنس کینسل کر دے گی کہ بھئی جو نئی حکمت عملی کی اس کے مطابق پریس کانفرنس کریں گے، کیونکہ یہاں سے تو ایک وہ جو پائلٹ کو چھوڑ کر ایک اچھا جسچر دیا جا رہا ہے، تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے کیا کہنا تھا وہ کنفیوز ہو گئے۔ خیر یہ وہ سارا معاملہ تھا جی جو اس دن چلا، اور اس ساری صورتحال کو ہماری جو ہے وہ عسکری جو قیادت ہے اس نے ہی سارا ہینڈل کیا، اور امریکہ اور برطانیہ اور ان ہمارے دوست ممالک نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا، اور پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، کیونکہ جب میزائل حملے ایک دوسرے کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں پھر کس میزائل میں وہ کہتے ہیں نا کون سا میزائل جو ہے وہ سادہ ہوگا اور کون سا پھلدار ہوگا، یعنی کون سا روایتی ہتھیار والا ہوگا اور کون سا پھر نیوکلیر ہتھیار والا ہوگا، پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر 2 نیوکلیر ملک اگر لڑ پڑتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ خطہ بلکہ شاید دنیا اور بھی بہت سارے خطے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک اس بڑی تباہی سے، پاکستان بھارت اور یہ ہمارا ریجن ایک بڑی تباہی سے بچ گیا بالخصوص، اور بالعموم جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ 2 نیوکلیر ممالک کے بڑے تصادم سے بچ گئی۔ تو یہ جناب ایک دلچسپ صورتحال تھی کہ کیسے ہمارے حکام کو اطلاع دی گئی، کب کیسے ہوا، کس وقت اجلاس ہوا، کس وقت فیصلہ ہوا، کون حملے کے حق میں تھا، کون حملے کے حق میں نہیں تھا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ SU-30 جو ایک جہاز تھا انڈیا کا وہ روسی ساختہ تھا، وہ کیسے تباہ ہوا۔ تو یہ جناب ایک مستند خبر ہے، ہم اس پہ اگر کوئی سہون کو غلطی ہوگی تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو میرے جو اپنے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ بڑی مستند معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، بڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے۔ تو یہ اس کے اندر بہت سارے ایسے پہلو تھے جو کہ اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آتے، سینہ گزٹ کہانیاں چلتی رہتی ہیں، فیکٹس جو ہیں وہ کم بھی سامنے آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آج اپنے نیوز ٹیوب کے ناظرین کے لیے فیکٹس بھی سامنے رکھ لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔